وہ گہری نیند میں تھی جب کسی کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا میری جان، تم اٹھ کیوں گئی؟ بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، وہ اسے دھکا دیتے ہوئے دور ہوئی۔ نہ، یہ سب نہیں چلے گا، تمہاری قیمت ادا کر چکا ہوں۔ شاباش، ادھر آؤ، نیم اندھیرے میں وہ غصے سے کہتا اس کی طرف بڑھا۔ تمہارے باپ نے ایک فائل کے بدلے تمہیں بیچ ڈالا۔ ایس پی سغیم شیرازی نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے بولا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور ایک بات، تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ مجھے خرید سکو۔ وہ غصے سے ڈھارتے ہوئے اس کے چہرے کو ناخنوں سے نوچ گئی۔ وہ بلبلا اٹھا۔ وہ کمرے سے بھاگنے لگی تھی جب اسے کمر سے کھینچتے اپنی گرفت میں لے گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ دھیمی چال چلتے ہوئے بالکنی سے سیدھا کمرے میں داخل ہوا۔ تبھی اسکرین پر پاؤں رکھتے ہی اسے اپنے پاؤں دھنستے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ جتنا بھی تیز چلتا، کارپیٹ کی وجہ سے آواز پیدا نہیں ہونی تھی۔ اس نے جلدی سے بالکنی کا دروازہ بغیر آواز کیے بند کیا اور خاموشی سے چلتے ہوئے بیڈ پر اوندے منہ لیٹے وجود تک آیا۔ نیم اندھیرے کی وجہ سے کچھ واضح تو نہیں ہو رہا تھا، البتہ جو دکھائی دے رہا تھا وہ اس کے جذبات ابھارنے پر مجبور تھا۔ بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے، آدھا کمبل اس کا وجود ڈھانپے ہوئے تھا تو بازو بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ کمرے میں اے سی کی خنکی کی وجہ سے اسے ذرا سی ٹھنڈ محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے اپنی جیکٹ اتار کر صوفے پر آرام سے رکھی تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ جذبات کی زیادتی کی وجہ سے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، جبکہ ہاتھوں میں بھی واضح لرزش موجود تھی۔ رات کے اس پہر جب انسانی جذبات بلندی پر ہوتے ہیں، ایسے میں وہ ایک لڑکی کے کمرے پر کھڑا تھا جس کے جسم کی بناوٹ محسوس کرتے ہوئے وہ مدہوش ہونے لگا تھا۔ دبے پاؤں وہ بغیر آواز کیے بیڈ پر اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ پہلی بار کوئی نسوانی وجود اس کے پہلو کی زینت بنا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے بدن کی خوشبو اپنے اندر انڈھیلنے لگا، پھر مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ حرکت میں آ چکے تھے۔ وہ اس کے جسم کے ایک ایک انگ کو ہاتھوں کے پوروں سے چھوتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ سارے جسم میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ اچانک زینب کو اپنے اوپر بہت وزن محسوس ہوا تو وہ گہری نیند میں کسمسائی، مگر کروٹ نہیں بدل پائی۔ اسے نیند میں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کے جسم کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہو۔ وہ پلٹنے کی کوشش میں پوری آنکھیں کھولے ارد گرد کے منظر کو دیکھنے لگی۔ یکدم اسے اپنی گردن پر پہلے کسی کا لمس محسوس ہوا، پھر سانسوں کی تپش نے اسے مکمل طور پر بیدار کر دیا تھا، مگر مقابل سمت پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ اس کے کندھے پر جا بجا اپنے لمس چھوڑتا ہوا اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ زینب کے منہ سے سسکی نکلی اور سگیم کے دانتوں نے ایک گہرا نشان اس کے کندھے پر چھوڑا تھا۔ وہ اسے دھکا دے کر پلٹتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ سانسوں کے بکھرنے کی آواز سے کمرے میں عجیب سا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ وہ جذبات سے مخمور لہجے میں دور ہونے سے انکاری تھا۔ کیا ہوا جان، تم اٹھ کیوں گئی؟ ابھی اصل کام تو رہتا ہے، وہ اس کے کان میں مدھم سی سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو زینب کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا۔ وہ گھبرا ہی تو گئی تھی، پہلی بار کسی مرد نے اسے چھوا تھا۔ اس کی روح تک کانپ رہی تھی۔ شرم اور خوف کے مارے وہ دور ہوئی، جبکہ وہ کمرے میں اسی کی خوشبو محسوس کر رہا تھا۔ اس نسوانی جسم میں عجیب سا سکون تھا جس نے اسے حد پار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹا اسے دیکھنے لگ گیا، جو ہرنی کی طرح خوف زدہ ہو کر اسے گھورے جا رہی تھی۔ سگیم کو اس پر بہت پیار آیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر سیدھا ہوا اور پھر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے لرزتے لبوں کے قریب آیا جو عجیب سی دھن چھیڑے ہوئے تھے، اسے اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ وہ بہت کھڑوس شخص تھا، مگر آج اس لڑکی کے سامنے وہ بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ اسے ہر حال میں چاہیے تھی۔ اس کا وجود اسے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ وہ آنکھیں میچے اس کی طرف بڑھنے لگا، کمر کے خم کو محسوس کیا تو جذبات کی شدت کی وجہ سے اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ زینب خوف زدہ ہو کر اسے گھور رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ تو وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی تو وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ سارا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس، دور ہوئی تو بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر بیڈ سے سیدھا کرتے ہوئے اس کے پہلو میں لیٹا اور پھر سے اسے وہی بے باک حرکتیں شروع کر دی۔ جان من، تم میں وہ نشہ ہے جو مجھے بہکنے پر مجبور کر رہا ہے، وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ رونے لگی۔ کون ہیں آپ؟ دور رہیں، وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے بولی تو سگیم سخت بدمزہ ہوا۔ فوراً سے اس کے نازک ہتھیلیاں اپنے بھاری مردانہ ہاتھوں میں دبوچی اور اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگ رکھ دی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ سگیم دھیرے دھیرے اس کی گردن کی طرف بڑھا اور عقیدت سے اسے اپنے حصار میں لیا،
جبکہ وہ بے بسی سے پہلے تو رو پڑی، آخر کو عورت تھی، اس میں بھی جذبات تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو وہ گناہ ثواب کا فرق بھی بھلا چکی تھی، مگر جیسے ہی اسے خیال آیا وہ اسے دھکا دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس کے لمس کو دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بولی تو اس کی اس حرکت پر وہ مسکرانے لگا۔ جتنا بھی چاہے صاف کر لو مگر تم اس لمس کو کبھی مٹا نہیں سکتی، البتہ اس کی بار بار خواہش ضرور کر سکتی ہو۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا تو زینب کا دل چاہا اس کا سر پھاڑ دی یا پھر اسے بالکنی سے نیچے دھکا دے دے۔ نہ جانے وہ کون تھا، اس پر حق کیوں جتا رہا تھا۔ ویسے تم خوبصورت ہو، بالکل کسی شراب کی مانند، وہ مدہوش لہجے میں سرگوشی کے انداز میں بولا تو وہ فوراً دور ہوئی۔ دور رہے مجھ سے، سمجھے آپ؟ وہ دھاڑی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہ یہ سب نہیں چلے گا، تمہاری قیمت میں ادا کر چکا ہوں۔ وہ فوراً اس کے وجود پر نظریں گاڑتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسے سگیم کی بات سمجھ نہیں آئی تھی اور وہ سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جس حالت میں وہ موجود تھا اسے دیکھ کر کوئی بھی عورت خوف کھا لے۔ واللہ میں نے تم سے حسین عورت آج تک نہیں دیکھی، ایسے دور رہو گی تو تمہارے حسن کو خراج تحسین کیسے پیش کروں گا؟ وہ خباثت سے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو وہ فوراً سے دور ہوئی، مگر نیم اندھیرے میں اس کے واضح ہوتے جسم نے سگیم کے سارے ہوش سلب کر رکھے تھے۔ وہ ایک بے جان مورد کی طرح زینب کی طرف بھاگا۔ زیادہ جذبات کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ زینب گھبرا کر دور ہٹنے لگی مگر وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کر بیٹھا۔ تمہارے باپ نے ایک فائل کے بدلے تمہیں مجھے سونپ دیا، وہ بولا تو زینب نفی میں سر ہلانے لگی۔ جھوٹ مت بولو، میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے، اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ وہ ایک بار پھر اسے دھکا دینے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی، جبکہ اس کے مضبوط جسم کے سامنے اس کا کمزور سا جسم ٹھہر بھی نہیں پایا تھا۔ جب وہ اسے بیڈ پر دھکا دے گیا، ایسا تو نہیں چلے گا، تمہیں ہر حال میں مجھے سونپنا ہی ہوگا، کم از کم آج کی رات تو میں بے مراد نہیں جانے والا۔ وہ اس کو سر سے پیر تک گھورتے ہوئے بولا تو شرم کے مارے اس کا دل چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ دور رہو مجھ سے، وہ وارننگ دیتے ہوئے بولی تو سقیم نفی میں سر ہلاتے ہوئے پاگلوں کی طرح اس کی طرف بڑھا اور اسے دیکھنے پر محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس نے شراب پی رکھی ہو۔ پہلی بات، میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے، دوسری بات، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے، وہ گھورتے ہوئے بولی۔ جیسے ہی سگیم آگے بڑھا اس کے منہ پر اس نے ناخنوں سے حملہ کر دیا۔ وہ کراہ کر رہ گیا۔ اچانک وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ جذبات کہیں دور جا سوئے تھے، اب بدلا اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا مگر وہ باتھ روم کی جانب اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی، اس بات سے انجان کہ وہ کون ہے۔ اسے بس اپنی عزت کی پرواہ تھی، مگر اس نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ زینب کے باتھ روم جانے سے پہلے وہ اسے بازو سے تھامتے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ درد سے وہ کراہنے لگی مگر وہ رکا نہیں، فوراً اس کی طرف بڑھا، ایک دوپٹہ اٹھا کر اس کے ہاتھ باندھ دیے جو تیزی سے چل رہے تھے۔ وہ اس کے پہلو میں لیٹتے ہی اس کی ٹانگوں پر اپنا دباؤ بڑھا گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی مگر نہ ہاتھوں کو حرکت دے پائی اور نہ ہی پاؤں سے مزاحمت کر پائی، جبکہ وہ اس پر حاوی ہوتے ہوئے اس کے کان کو دسترس میں لے گیا۔ چھوڑے مجھے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آپ جانتے نہیں میں جس کی بیٹی ہوں۔ وہ سگیم کے بدتمیزی کرنے کے باوجود اسے آپ کہہ رہی تھی۔ وہ خاصا متاثر ہوا اور اس کے گال کو اپنے گال سے مس کرنے لگا تو وہ رو رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے دور ہٹو، وہ پوری قوت سے چلاتے ہوئے بولی تو سگیم کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس کے پہلو میں لیٹا رہا۔ تمہارے باپ نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا ہے، اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کندھے پر جھکا تو زینب کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ جب وہ ہٹا تو لال نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا، جبکہ درد سے وہ بلبلا اٹھی اور ایک بات بار بار دہرا رہی تھی، مگر سگیم نے جیسے یہاں سے نہ ہٹنے کی قسم کھا لی تھی۔ میرا انتظار کرنا اس وجود پر صرف میرا حق ہے، سمجھی تم؟ وہ اس کے کان کے پاس گرایا اور پھر جیسے آیا تھا ویسے ہی اپنے کپڑے بدل کر چلا گیا، جبکہ وہ روتی رہی۔ ایک نگاہ اپنے وجود پر گئی تو شرم کے مارے وہ خود کو کمبل کے نیچے چھپا گئی اور اس شخص کو سلواتے سنانے لگی۔ نہ جانے وہ کون تھا اور پھر بھی اپنے جذبات پر کنٹرول کر گیا تھا۔ حالانکہ وہ جس حالت میں موجود تھا وہ یہاں سے جانے والا نہیں تھا، مگر شکر کہ اس کے موبائل پر آنے والی کال نے اسے بیدار کر دیا اور وہ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ کمرے میں زینب کی سسکیاں گونجی تھی۔ وہ کافی دیر روتی رہی
نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی جبکہ سگیم نے پولیس اسٹیشن کا رخ کیا۔ کام ہوا کہ نہیں؟ لیکن نقاب پوش نے فون کان سے لگاتے ہوئے سگیم سے سوال کیا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ سر کام ہو گیا ہے، وہ بولا تو مقابل سمت کھڑا شخص کہے لگانے لگا جبکہ وہ سنجیدہ سا ہو کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اپنے آفس میں پہنچا تو کچھ فائلیں اس کی ایک دید کی منتظر تھی جبکہ بیشتر سمیٹ کر الماری میں رکھ دی گئی تھی۔ 15 سال پرانا کیس کھولا گیا تھا۔ آفس میں عجیب سی مٹی اور گرد پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کھانستا ہوا دور ہوا۔ بہت سی فائلیں صاف کرنے کے بعد وہ سیدھا ہو کر کرسی پر آ بیٹھا، مگر اس کے جذبات نے اسے تنگ کیا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ پنچنگ بیگ کی طرف آیا اور اپنا غصہ اتارنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد ہامتے ہوئے وہ آفس میں پڑے ہوئے صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ اس کا سارا بدن دکھ رہا تھا جبکہ نیم غنودگی کی وجہ سے اسے محسوس ہوا کہ اس کے آفس میں کوئی آیا ہے، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر اسے دیکھ سکے۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس نے پولیس کی یونیفارم پہن رکھی تھی۔ وہ مطمئن ہو کر آنکھیں موند گیا۔ دوسری طرف زینب صبح اٹھی تو آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باپ سے کیا سوال کرے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ جب کوئی پاگلوں کی طرح اس کے کمرے کا دروازہ پیٹنے لگا۔ وہ بھاگتے ہوئے آئی۔ سامنے حمید قریشی کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ بیٹی تم ٹھیک تو ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے پھولی سانسوں کے ساتھ بولے۔ وہ دوسری شہر میٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اپنے مخالفین کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ خاصے خوفزدہ ہو رہے تھے۔ بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ وہ روتے ہوئے باپ کے گلے جا لگی جبکہ وہ حیران ہو کر اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگی۔ کہیں ان کا خدشہ ٹھیک تو نہیں تھا؟ ایسا تو نہیں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے بولے، بیٹی تم ٹھیک تو ہو نا؟ گھر میں کوئی آیا تو نہیں تھا؟ وہ آخری الفاظ خاص رازدانہ انداز میں ادا کرتے ہوئے پوچھنے لگے تو زینب سوچ میں پڑ گئی، اسے بتانا چاہیے یا نہیں۔ ابھی وہ اسی سوچ میں غرق کھڑی تھی جب انہوں نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ نہیں بابا، کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ کہتے ہی اس نے سامنے شیشے کی طرف دیکھا تو اس کی گردن پر لگے ہوئے نشان بہت سی کہانیاں بیان کر رہے تھے۔ اس سے پہلے حمید قریشی کی نظر اس پر پڑتی، اس نے جلدی سے دوپٹے سے اپنی گردن کور کر لی۔ وہ جیسے اجلت میں آئے تھے ویسے ہی وہاں سے چلے گئے جبکہ زینب نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور روتے ہوئے باتھ روم کی طرف پڑ گئی۔ آج تک اسے کسی نے نہیں چھوا تھا، پہلی بار وہ شخص پورے جنون سے اس پر حق جتا گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے باتھ روم میں نہاتی رہی۔ وہ اپنے پورے بدن کو پاگلوں کی طرح نوچ رہی تھی۔ وہ اس غلاظت کو اپنے آپ سے دور کر دینا چاہتی تھی، وہ غلاظت جس میں اس نے کئی گھنٹے بتائے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بلیڈ سے وہ سارے جسم کو کھرچنے لگے تاکہ اس شخص کا لمس مٹا سکے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ گردن پر نشان اس بات کی وضاحت دے رہے تھے۔ وہ گھبرا کر باہر نکلی، کپڑے بدلے اور میک اپ سے اپنے سارے نشان چھپانے لگی۔ پیچھے ہٹی تو قدرے بہتر لگ رہی تھی، مگر لال آنکھیں اس کی رت جگہ کی داستان سنا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنی گردن مسل کر رہ گئی۔ اس کا بس چلتا تو وہ جان دے دیتی، مگر وہ بے بسی سے تیار ہوتے ہوئے یونیورسٹی پہنچ گئی جہاں اس کی دوست ریا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی آئی تو خاصی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف پڑھنے لگی جب کسی نے اسے پکارا، زینب بات سنیں۔ وہ اچانک پلٹی، پیچھے ایک لڑکا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، تو وہ لڑکا جھجکتے ہوئے بولا تو وہ گھوم کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی بولیے۔ وہ نرمی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نزلہ زکام کی وجہ سے آواز بھی بھاری ہو رہی تھی۔ کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ وہ نرم لہجے میں بولا تو زینب کی نظر اچانک آنے والی آوازوں کی طرف گئی جہاں کچھ لڑکے اس لڑکے کی بات کرنے کے لیے اکسا رہے تھے، شاید وہ اسے ہی اشارہ کر رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھٹک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سوری، اپنا نمبر آپ کو نہیں دے سکتی میں، اور آئندہ یہ کہنے سے پہلے 100 دفعہ سوچئے گا۔ وہ آرام سے کہتے ہوئے اپنی کلاس کی طرف بڑھنے لگی جب وہ لڑکا بھاگتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ پر میڈم بات تو سنیں، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بولا تو وہ ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اپنی حد میں رہ کر بات کرو، دوبارہ مجھے مخاطب کیا تو یونیورسٹی انتظامیہ کو شکایت لگا دوں گی، وہ سخت لہجے میں بولی تو وہ لڑکا حد پار کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، اس کا بازو دبوچا اور پلر کے ساتھ پن کر دیا۔ نمبر دیتی ہو یا اپنا طریقہ استعمال کروں؟ وہ لڑکا گراتے ہوئے بولا تو زینب کا دل چاہا کہ اس کا سر قلم کر دے۔ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار گئی۔ اسی وقت گلیل سے پتھر اس لڑکے پر برسنے لگے۔ وہ ہڑبڑا کر وہاں سے بھاگا جبکہ وہ گھبرا کر ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگی۔ یونیورسٹی کا وہ ایریا خاصا سنسان تھا۔ حال ہی میں وہاں کچھ ڈپارٹمنٹ بنے تھے،
मगर बच्चों के रश की कमी की वजह से अक्सर वहाँ खामोशी छाई रहती थी और ज़्यादातर बच्चे आना पसंद नहीं करते थे। सिर्फ एग्ज़ाम के दिनों में ही यहाँ रश लगा रहता था। वो गुस्से से कांपते हुए क्लास में दाखिल हुई। ना जाने वो कौन था जिसने इस लड़के पर पत्थर बरसाए थे। वो सर झटक कर रह गई। क्लास लेने के बाद वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड तक आई तो रिया भी उसके साथ ही थी। यार मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने चलें? रिया बेबसी से कहते हुए उसकी तरफ मदद तलब नज़रों से देखने लगी तो वो नफ़ी में सर हिला गई। यार तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। वो परेशान सी होकर एक स्टेप पर जाकर बैठी। रिया भी उसके साथ आकर बैठ गई। यार भूख लगी है ना, चलते हैं। वो ज़बरदस्ती उसे घसीट कर कैंटीन तक लाई। बर्गर ऑर्डर करके अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी जब सुबह वाला लड़का वहीं चला आया। ज़ैनब कुरैशी, तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। वो गुस्से से गुर्राते हुए आगे बढ़ गया जबकि वो खामोशी से उसे जाता हुआ देखती रही। उसके जाते ही रिया ने घूर कर उसे देखा। ये लड़का तुम्हें क्या कह रहा था? वो कदरे ऊंची आवाज में बोली तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसकी तरफ घूर कर देखा, मगर रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी तक ज़ैनब को गुस्से से देख रही थी। यार सुबह इस गधे ने नंबर मांगा तो मैंने इसे थप्पड़ मार दिया, वो सख्ती से कहते हुए मोबाइल खोलने लगी जबकि रिया ने सर थाम लिया। यह अजीब सा आवारा लड़का है, मैं शुरू से ही कहती थी तुम्हारा पीछा करता है। वो एक रात से पर्दा उठाते हुए बोली तो ज़ैनब परेशान होकर रह गई। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुमने इसे पहले भी यहाँ देखा है? मुझे लगा कोई न्यू एडमिशन है। वो परेशान होकर बोली तो रिया नफ़ी में सर हिलाने लगी। उस रोज़ जब तुम बाथरूम गई थी और पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया था तब भी मैंने वहाँ उसे देखा था। मुझे लगता है ये जानबूझकर सब कर रहा है। हो सकता है तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसे ओछे हथकंडे ऊपर आया हो। पर वो उसे मज़ीद डराते हुए बोली। यार डरा तो नहीं, वो घबरा कर बोली तो रिया ने उसकी तरफ देखा। अच्छा परेशान ना हो, यूनिवर्सिटी में ऐसे हज़ारों लड़के मौजूद हैं जो हर 3 मिनट बाद नंबर मांगते हैं। वो खिलखिलाते हुए हंसने लगी। बर्गर आया तो वो दोनों खाते ही गेट तक चली आई जहाँ ड्राइवर ज़ैनब को लेने आ चुका था और रिया के वालिद साहिब भी सड़क के उस पार खड़े उसे बुला रहे थे। वो दोनों अपने अपने रास्ते की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर पहले बेकरी की तरफ ले चलो, मुझे कुछ चीज़ें लेनी हैं, वो मसरूफ़ से लहजे में बोली तो ड्राइवर सर हिलाने लगा। शायद वो मसरूफ़ था इसीलिए बोला नहीं। ज़ैनब ने भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और खामोशी से अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगी। बेटी कहाँ हो तुम? अचानक हमीद कुरैशी की कॉल आई तो वो हैरान हुई। बाबा जान घर आ रही हूँ, रास्ते में हूँ, वो बोली तो हमीद कुरैशी मुस्कुरा कर रह गए। ठीक है जल्दी आओ, तुम्हारे जलाल अंकल और उनकी जोजा आई हैं, वो मुस्कुराते हुए बोले तो ज़ैनब का मुंह बन गया। बाबा आप जानते हैं वो लोग क्यों आए हैं, मेरा जवाब भी जानते हैं, फिर मुझे क्यों बुला रहे हैं? वो नम लहजे में बोली तो हमीद कुरैशी उसे समझाने लगे। फिक्र मत करो, वो रिश्ते की बात करने नहीं आए बल्कि वैसे ही आए हैं। हमीद कुरैशी झूठ बोलते हुए बोले तो ज़ैनब नफ़ी में सर हिला गई। बाबा मैं घर नहीं आऊँगी, आप मुझे ये बदतमीज़ी करने पर मजबूर कर रहे हैं, वो सख्ती से लब भनीचते हुए बोली तो हमीद कुरैशी गुस्से से उसे बातें सुनाने लगे। वो बगैर उनकी परवाह किए कॉल कट कर गई। ड्राइवर ने उसके अल्फाज बाखूबी सुने थे मगर कुछ बोला नहीं। गाड़ी एक बेकरी के पास जा रुकी। वो गाड़ी से उतरी और छोटे छोटे कदम लेते हुए बेकरी तक आई। अपना ज़रूरी सामान खरीदने ही लगी थी जब एक आवाज़ गूंजी। वो हैरान होकर पीछे देखने लगी। वो वही आवाज़ थी जो उसने रात में सुनी थी। वो यहाँ था। वो हैरान हुई। उस शख्स का चेहरा देखना चाहती थी। उस रात वो अंधेरे की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। उस शख्स का गिरेबान पकड़ना चाहती थी मगर उसे मौका ही नहीं मिला। वहम ख्याल करके वो सर झटकते हुए केक लेकर बाहर जाने ही लगी थी कि जब एक आदमी उससे बुरे तरीके से टकराया। केक नीचे जा गिरा। बेटा देख कर चलो, मुकाबिल सिमत खड़े अंकल कहने लगे तो वो गुस्से से पहले तो उन्हें देखती रही, फिर केक और कुछ ज़रूरी सामान लेकर वो गाड़ी में आकर बैठ गई। बेकरी में खड़े शख्स ने घूर कर इस लड़की को गाड़ी में बैठते हुए देखा था। जब तक वो गाड़ी नज़रों से ओझल नहीं हुई तब तक वो उसे देखता रहा। ड्राइवर तुम ऐसा करो, मुझे रिया के घर छोड़ दो, वो कप केक मुंह में डालते हुए बोली तो ड्राइवर कुछ भी नहीं बोला बल्कि गाड़ी हवा से बातें करते हुए अनजान रास्तों पर दौड़ने लगी। वो घबरा गई। ड्राइवर मैं कह रही हूँ गाड़ी रिया के घर की तरफ मोड़ो, वो घबरा कर बोली तो ड्राइवर पर कोई भी असर नहीं पड़ा। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ गाड़ी रोक दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो धाड़ी तो अचानक गाड़ी रुक गई। वो इलाका कदरे सुनसान था। क्या बदतमीजी है ये, मैनर्स भूल गए हो क्या? वो घबराहट पर काबू पाते हुए बोली तो वो आदमी नफी में सर हिलाते हुए उसकी तरफ देखने लगा। कौन हो तुम? तुम हमारे ड्राइवर तो नहीं हो? वो एकदम सीधी होकर बैठी और मोबाइल संभाल लिया। बीबी जी
میرے والد کی طبیعت خراب تھی تو انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ معاف کیجیے، میرا دھیان نہیں تھا اور بریک بھی نہیں لگ رہی تھی، وہ شرمندہ سا ہو کر بولا تو زینب نے ایک سرد سانس خارج کی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ بی بی جی، مجھے شارٹ کٹ پتا ہے، آپ کو ریا باجی کے گھر لے چلتا ہوں، بابا جان نے بتایا تھا، وہ بولا تو وہ خاموشی سے سر جھٹک گئی۔ ٹھیک ہے چلو، اگر راستہ پتہ نہ چلے تو بتا دینا، میں سمجھا دوں گی۔ وہ دوبارہ سے موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ بی بی جی، گنے کا جوس پئیں گی؟ وہ اچانک پرجوش ہو کر بولا تو زینب نے حیران ہو کر باہر کی طرف دیکھا، جہاں ایک آدمی نے گنے کے جوس کی ریڑھی لگائی ہوئی تھی۔ نہیں، میں ایسی چیزیں نہیں پیتی، وہ سہولت سے انکار کرتے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں بی بی جی، آپ ایک بار پئیں تو صحیح، یہ صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، وہ خاصا بے تکلف ہوتے ہوئے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اچھا لے آؤ، مگر میں زیادہ نہیں پیوں گی، وہ بولی تو وہ مسکراتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ اس نے فوراً اسے پہلے وہ جوس کا گلاس دیا۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ کنٹرول نہیں کر پائی، ورنہ وہ ہرگز ایسے جوس وغیرہ نہیں پیتی تھی۔ ابھی گاڑی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ جب اسے چکر آنے لگے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ سر تھام کر رہ گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ دھڑام سے نیچے جا گری۔ وہ ڈرائیور فوراً اس کی طرف بڑھا۔ صاحب، آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ کے بھیجے ہوئے پتے پر اس لڑکی کو چھوڑ دیا ہے، وہ بولا تو فوراً سے پہلے اس کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ٹرانسفر ہوئے۔ وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا جبکہ شہریار کاظمی زینب کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہاں سے زینب کو اٹھایا اور اپنے فارم ہاؤس پر لے آیا۔ ابھی اس نے زینب کو بیڈ پر لٹایا ہی تھا کہ جب کسی نے زور سے اس کے کندھے پر مکہ مارا تو وہ بلبلا اٹھا۔ کیوں اغوا کیا ہے اس معصوم لڑکی کو؟ پیچھے کھڑا شخص اس کی گردن دبوچتے ہوئے چلایا تو وہ اپنا آپ چھڑوانے لگا۔ کون ہو تم؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولا تو سقیم نے اس کے گلے پر گرفت سخت کر دی۔ میں جو بھی ہوں، تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیوں لڑکی کو اغوا کیا ہے؟ وہ دہاڑتے ہوئے بولا تو شہریار پریشان ہو گیا۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، وہ تمہاری بہن نہیں لگتی، وہ غصے سے بولتے ہوئے اپنا آپ چھڑوانے لگا، مگر سقیم کی گرفت اس پر کمزور نہیں تھی۔ وہ سختی سے اس کی گردن مسلنے لگا۔ بتاتا ہوں، اس نے صبح مجھے تھپڑ مارا تھا، اسے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے میں اسے یہاں لایا ہوں، وہ گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو سقیم نے ایک جھٹکے سے اسے دیوار پر دے مارا اور زینب کو عقیدت سے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے گاڑی تک لے آیا۔ شہریار کچھ بھی نہیں کر پایا، وہ سقیم کے سامنے کمزور پڑ چکا تھا، جبکہ وہ اسے گاڑی میں لٹا کر اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ خاموشی سے اسے بیڈ روم میں چھوڑنے کے بعد وہ کچن میں آیا اور کھانا بنانے لگا۔ کون ہو تم؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ اور یہ گھر کس کا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ وہ 2 گھنٹے بعد بیدار ہو کر کچن میں چلی آئی اور آتے ساتھ ہی اس نے ایک سانس میں اتنے سوال کر ڈالے کہ سقیم نے پہلے سر سے پیر تک اسے گھور کر دیکھا۔ شلوار قمیض بھی اس پر اچھی لگتی تھی، وہ دل سے تعریف کرتے ہوئے بولا تو وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ میں کہہ رہی ہوں کون ہو تم؟ کہیں تم وہ تو نہیں جو اس روز… وہ جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں کیا ہے تم نے یہ سب میرے ساتھ؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ اس کی گردن کی طرف بڑھی مگر وہ اسے ایک جھٹکے سے دور کرتے ہوئے کھانا بنانے پر اپنی توجہ صرف کرنے لگا، جبکہ وہ غصے سے اس کی پشت گھورنے لگی۔ بتا دو کون ہو تم، ورنہ میں ابھی اسی وقت پولیس کو کال کر لوں گی، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی تو سقیم مسکرانے لگا۔ پولیس کو کال کرنی ہے؟ جلدی جاؤ، کال کر کے واپس آؤ، کھانا تیار ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا تو وہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، ابھی اسی وقت۔ باہر اندھیرا چھا چکا تھا، وہ رونے لگی۔ اگر تم نے مجھے میرے گھر نہیں چھوڑا تو میں خودکشی کر لوں گی، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی تو سقیم نے سر جھٹکا، پھر ایک چاقو اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ لو، کر لو خودکشی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ کہتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر آیا اور ڈنر سرو کرنے لگا۔ اب کھانا کھانے کے لیے تمہیں دعوت دینی پڑے گی یا پھر خود آؤ گی؟ تمہارے پاس ایک دوسرا آپشن بھی موجود ہے۔ آخری بات وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا تو زینب غصے سے اس کی پشت دیکھنے لگی۔ میری پشت دیکھنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو، وہ اسی گھمبیر لہجے میں بولا تو زینب کا دل چاہا کہ پاس پڑا گلدان اس کے سر پر دے مارے، مگر وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ آ کر کھانا کھا لو، ورنہ اگر میں نے کھلایا تو اچھا نہیں ہوگا، وہ رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے بولا تو وہ چپ چاپ کرسی پر آ کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ ایک بار پھر وہی بات دہراتے ہوئے بولی تو سقیم کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو، چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، وہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولا تو زینب غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بتاؤ مجھے یہاں کیوں لائے ہو، ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ دھمکی دینے کے بجائے
الٹا अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार गई थी। मुझे तो कोई एतराज नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि उस दिन के बाद तुम मेरा प्यार पाने के लिए इतनी उतावली हो रही हो। वो गहरी नजरों से उसे घूरते हुए बोला तो वो शर्म के मारे दूर हटी। कौन हो तुम, सच सच बता दो, वरना। वो उंगली से उसे वार्निंग देते हुए बोली तो वो उसकी उंगली थामते हुए उसके करीब हुआ। लगता है पिछला हिसाब चुकाना पड़ेगा, वो बेबसी से कहते हुए उसके करीब बढ़ने लगा, जैसे उस पर कोई एहसान कर रहा हो। वो जल्दी से दूर हुई। तुमने खुद तो कहा है कि यहीं रुकना चाहती हो, अब तो मैं तुम्हें किसी सूरत घर छोड़ने नहीं चाहूंगा। वो ये कहते ही बेडरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि वो शदीद गुस्से में उसके पीछे जाने लगी। वो अचानक पलटा तो वो जोर से उसके सीने से टकराई। कंधा सहलाते हुए वो दूर हुई, मगर सकीम की नीयत बदल चुकी थी। उसे सर से पैर तक घूरते हुए आगे बढ़ने लगा। वो घबरा कर पीछे हटी, मगर कोई फायदा नहीं। उसे मजबूत बाहों के हिसार में कैद करते हुए कमरे तक ले आया। मुझे घर जाने दो, अगर घर नहीं गई तो बाबा मुझे मार डालेंगे। अचानक वो रोते हुए बोली तो सकीम पर जरा भी असर नहीं हुआ। वो उसके और ज्यादा करीब हुआ। मैं कह रही हूँ दूर हटो मुझसे, वो दोबारा कदरे ऊंची आवाज में बोली तो सकीम ने उसे घूर कर देखा। मैं तो शराफत से तुम्हें घर छोड़ने जा रहा था, तुम्हें ही मेरे साथ रात गुजारने की जल्दी पड़ी थी। अभी तक तो पिछले जख्म भी नहीं गए हैं। वो उसकी गर्दन छूते हुए बोला तो वो धक्का देते हुए दूर हुई। खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो, वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए रोने लगी, जबकि वो यहीं पिघल गया। आज तो जा रही हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें वापस आना होगा, वो मानी खेज अंदाज में कहते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ गया और उसके पीछे पीछे चलते गाड़ी तक आई और फौरन से बैठ गई। गाड़ी हवा से बातें करते हुए चलने लगी, जबकि वो सीट बेल्ट बांध कर रह गई। वो बहुत तेजी से ड्राइविंग कर रहा था। वो घबरा कर आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी, मगर सगीम पर कोई असर नहीं हुआ। कुरैशी हाउस के सामने गाड़ी रोकते ही वो नीचे उतरा और उसका हाथ घसीटते हुए अंदर ले जाने लगा। गार्ड ने रोका तो उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया और ज़ैनब को लेकर ड्राइंग रूम तक आया। ये लो, छोड़ दिया है तुम्हें तुम्हारे घर। वो उसका हाथ झटकते हुए पलटा ही था कि जब हमीद कुरैशी की आवाज़ ने उसके कदम जकड़ लिए। कहाँ थी तुम, कम से कम बता तो देती। वो अपने अजली लहजे से हटकर शदीद गुस्से में बोले तो ज़ैनब के हाथ पैर फूल गए। कौन है ये, जानती हो इसे, इसी के साथ रात गुजार कर आई हो ना, वो बदतमीजी से बोले तो ज़ैनब मुंह खोले खड़ी रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका बाप उसके मुतल्लिक ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता था। वो बाबा जान, मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। अगर ये वक्त पर ना पहुंचते तो वो लड़का मुझे ना जाने कहाँ ले जाता। वो रोते हुए शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी उन्हें सुनाने लगी। झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें सीसीटीवी फुटेज में उस लड़के के साथ जाते हुए देखा है। कौन है ये, सच बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से दहाड़े तो वो नफी में सर हिलाती रही। बाबा जान, मैंने सच में कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन तो करें। वो आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए बोली तो हमीद कुरैशी नफी में सर हिलाने लगे। मुझे तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अपने कमरे में जाओ, कल से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद। वो उसे दहाड़ते हुए बोले तो वो चुपचाप वहां से निकलता चला गया। वो हमीद कुरैशी की नज़रों में नहीं आना चाहता था। बाबा जान, ऐसा मत करें, मैंने कुछ नहीं किया। वो अपने हक में सफाइयाँ पेश करते हुए हाथ छुड़वाने लगी, जबकि वो उसे घसीट कर कमरे में ले आए और कमरे को लॉक लगाते ही अपने स्टडी की तरफ बढ़ गए, जहाँ उनका मोबाइल बज रहा था। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं, आप लोग कल ही निकाह के लिए आ जाएं। वो मोबाइल पर बेटी की किस्मत तय करते हुए इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, कल तुम्हारा निकाह है और मुझे किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहिए। ऐसी कोई हरकत दोहराई तो मैं खुद तुम्हारा गला घोंट दूंगा। वो दहाड़ते हुए बोले तो ज़ैनब रोते हुए उनकी तरफ बढ़ी। बाबा जान, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन तो करें। वो उनके पैर पड़ते हुए बोली, मगर वो उसका हाथ झटक गए। सारी रात रोते रोते गुजर गई। अभी उसके बाप ने दरवाज़ा खोला ही था तो इतनी सख्त सुनाने के लिए वो रोती रह गई, जबकि हमीद कुरैशी मुलाजमा को ड्यूटी पर मामूर करके घर से निकलते चले गए। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, करोड़ों रुपए का कारोबार था, मगर हर दर्जा सफाक। वो रोते हुए अपना मोबाइल ढूंढने लगी, जो उसे कहीं भी नहीं मिला। वो सर झटक कर सोफे पर लेट गई। अचानक उसे बालकनी का ख्याल आया, मगर इतनी ऊंचाई से इसके कूदने का कोई इरादा नहीं था। वो अपने बाप को हकीकत से आगाह करना चाहती थी। उसे सगीम पर गुस्सा आ रहा था। उसे सगीम पर एतबार ही नहीं करना चाहिए था। वो रोते हुए सर दबाने लगी। उसका सर फटता जा रहा था। कल उसका निकाह था, वो भी उस लड़के के साथ जो उसे सबसे ज्यादा नापसंदीदा था। वो ऐसे नहीं होने दे सकती थी। अभी वो मुख्तलिफ सोचों में खड़ी थी कि जब उसका बालकनी का दरवाज़ा बज उठा। वो फौरन से घबराते हुए आई
سامنے سگیم کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ گھٹیا انسان، میری زندگی برباد کر کے اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے دہاڑی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ تمہارا باپ تمہارا سودا کرنے والا ہے، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ ورنہ وہ تمہیں بیچ ڈالے گا۔ سگیم اسے خوف دلاتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرا باپ ہے، میرے ساتھ جو بھی کرے، تمہیں کیوں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں اب تم پر کوئی اعتبار نہیں کرنے والی۔ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے کمرے کی کھڑکی کے پردے برابر کر گئی، جبکہ وہ باہر چیختا چلاتا رہا۔ دن کا وقت تھا اور گارڈ سبھی متحرک تھے، اسی لیے وہ زیادہ دیر تک وہاں نہیں رک سکتا تھا۔ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ رات ہوتے ہی ملازمہ کھانا دینے آئی تو وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ اسے کھانا نہیں کھانا تھا، بس اسے ہر حال میں اپنے باپ کو اپنے کردار کی صفائی دینی تھی۔ وہ غلط سمجھ رہے تھے، جبکہ وہ ایسی نہیں تھی۔ وہ روتی رہی یہاں تک کہ رات کے 12 بج گئے۔ نکاح کا وقت ہوا تو پارلر والی اسے تیار کرنے چلی گئی۔ وہ روتی رہی، بار بار نفی میں سر جھٹکتی رہی، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی سن سکے۔ مجبوراً اسے نکاح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ ابھی نکاح ہونے میں 15 منٹ باقی تھے جب سگیم مسکراتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھا۔ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، یہ میری بیوی ہے اور بچپن سے ہی ہمارا نکاح ہو گیا تھا۔ انکل سے تھوڑی انبن کیا ہوئی، انہوں نے تو دوسرے نکاح کا ہی سوچ لیا۔ وہ کمال اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا تو لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، جبکہ حمید قریشی غصے سے اس کی طرف بڑھے۔ شرافت سے کہا تھا کہ اسے میرے نکاح میں دے دو، مگر نہیں، آپ کو تو اپنی بیٹی کا سودا کرنا تھا۔ اب دیکھو کیسے یہ نکاح رکواتا ہوں، وہ دہاڑتے ہوئے بولا تو حمید قریشی پل بھر کو خاموش ہو گئے۔ ان کا بزنس پارٹنر جلال انصاری ان کی طرف بڑھا۔ حمید، یہ سب کیا بکواس ہے؟ کون ہے یہ لڑکا؟ وہ غصہ کرتے ہوئے بولے تو حمید قریشی سر جھٹک کر رہ گئے۔ اس کی فکر مت کرو، اسے تو میں دیکھتا ہوں۔ وہ غصے سے اسٹیج کی طرف بڑھ گئے۔ نکل جاؤ یہاں سے ورنہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ اسے ڈراتے ہوئے بولے تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ آج زینب سے نکاح کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، پوچھ لیجیے اپنی بیٹی سے، وہ میرا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ وہ ایک ادا سے بولا تو حمید قریشی نے بیٹی کی طرف دیکھا جو ان دونوں کی گفتگو غور سے سن رہی تھی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولے۔ مہمان ان کی طرف متوجہ تھی، جبکہ زیادہ تر کھانا کھا رہے تھے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ محفل میں بدمزگی کی وجہ کیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو نکاح نامہ دکھاتا ہوں، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہی جیب میں سے ایک کاغذ نکال کر دکھانے لگا۔ لوگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ اسٹیج پر بیٹھا ہوا فرحاد غصے سے اپنے باپ جلال انصاری کی طرف بڑھا۔ بابا جان، یہ سب کیا تماشا ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو جلال انصاری نے گھور کر حمید قریشی کو دیکھا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، تم لوگوں کو مجھ پر اعتبار ہے کہ نہیں؟ وہ اونچی آواز میں چلائے، مگر سبھی لوگ نکاح نامے کو دیکھ رہے تھے۔ زینب تو کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ وہ بیٹی کی طرف گئے اور بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولے تو وہ خشک لبوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ بابا جان جھوٹ بول رہے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی تو حمید قریشی نے بے بسی سے بیٹی کو دیکھا۔ آخر کو وہ جھوٹ بول کر ان کی عزت کا جنازہ کیوں نکال رہی تھی؟ وہ بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، مگر سگیم نے ان کا ہاتھ دبوچ لیا۔ میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے سے بہتر ہے کہ ہمارا دوبارہ نکاح پڑھا دیجیے، وہ آنکھ مارتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا تو حمید قریشی کا دل چاہا کہ اسے سولی پر لٹکا دیں۔ مہمان دھیرے دھیرے وہاں سے چلے گئے۔ جلال انصاری انہیں وارننگ دیتے ہوئے اپنے بیٹے کو لے کر وہاں سے اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے۔ لان میں صرف زینب، سگیم اور حمید قریشی باقی رہ گئے۔ کس جنم کا بدلہ لے رہے ہو گھٹیا انسان؟ تم ہو کون؟ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولے تو سگیم مسکرانے لگا۔ وہی جس سے اپنے گناہوں کے ثبوتوں والی فائل حاصل کرنے کے لیے اپنی بیٹی آپ نے سونپ دی تھی۔ شرم نہیں آئی تب آپ کو؟ وہ غصہ کرتے ہوئے انہیں آئینہ دکھانے لگا تو وہ نظریں چرا گئے۔ جھوٹا الزام مت لگاؤ مجھ پر، وہ ہکلاتے ہوئے اٹک اٹک کر بولے تو زینب ان کی طرف بڑھی۔ بابا جان، سچ سچ بتائیے یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ان کا کالر پکڑتے ہوئے بولی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ بیٹی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ، وہ زینب کو سمجھاتے ہوئے بولے، مگر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ شخص صحیح کہہ رہا تھا، آپ نے میرا سودا کیا ہے، وہ بھی چند کروڑ روپے کی عوض۔ غیرت مر گئی ہے آپ کی، وہ غصے سے چلاتے ہوئے انہیں دھکا دے گئی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پلر کا سہارا لے گئے۔ بدذات عورت کی بیٹی، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ وہ گندی زبان استعمال کرتے ہوئے بولنے لگے تو وہ ششدر رہ گئی، انہیں دیکھتی رہی۔ تیری ماں بھی ایسی ہی تھی،
وہ میرا کہاں ماننے کے بجائے مقابلہ بازی کرتی اور مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی، اسی لیے میں نے اسے مار دیا تھا۔ وہ شدید غصے میں بہت بڑا راز اگل گئے تھے۔ زینب منہ کھولے دیکھتی رہ گئی جبکہ سقیم زیر لب مسکرایا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا۔ ابھی تو بہت سے اور راز باقی تھے، کچھ تو ایسے تھے جو زینب کی دنیا ہی الٹنے والے تھے۔ کیا کہا آپ نے؟ میری ماں کو آپ نے مارا؟ وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے ان کی طرف بڑھی اور کندھے سے جھنجھوڑنے لگی۔ وہ گھبرا گئے تھے، غلطی سے ان کے منہ سے پھسل گیا تھا، اب خود بھی خاصے ڈرے ہوئے تھے۔ یہ شخص تمہیں ورگلا رہا ہے، دور رہو اس سے، میں تمہارا باپ ہوں، یہ سب کر رہا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں اٹک اٹک کر بول رہے تھے جیسے کسی نے ان سے قوت گویائی ہی چھین لی ہو، جبکہ یہ زخمی نظروں سے باپ کو گھورنے لگی۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی بابا، کم سے کم اس بات کا تو بھرم رکھنے دیتے، آپ تو میری ماں کے بھی قاتل ہیں۔ نفرت کرتی ہوں آپ سے میں، وہ زور سے انہیں دھکا دیتے ہوئے بولی تو وہ کرسیوں پر گرتے ہوئے زمین بوس ہو گئے۔ کئی گارڈز نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھانا چاہا مگر وہ انہیں دور رہنے کا اشارہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمہیں یہ دھکا بہت مہنگا پڑے گا، تم جانتی نہیں میں کس حد تک جا سکتا ہوں، وہ گراتے ہوئے بولے تو زینب سر جھٹک کر رہ گئی۔ جو کرنا ہے کر لیں، میرا شوہر میرے ساتھ کھڑا ہے، بگاڑ سکتے ہیں میرا تو بگاڑ لیں۔ وہ انہیں وارننگ دیتے ہوئے خود ہی گیٹ سے نکلتی چلی گئی۔ سگیم پہلے تو اس کے اظہار پر مسکرایا، پھر فوراً اس کے پیچھے جانے لگا۔ حمید قریشی اسے پیچھے گالیاں دے رہے تھے۔ گارڈز اس کے روکے جانے کی وجہ سے وہیں رکے رہے۔ جب ہمارا نکاح نہیں ہوا تو تم نے مجھے اپنا شوہر کیوں بتایا؟ وہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش میں پھولی سانسوں کے ساتھ بولا تو وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ پہلے مجھے بلیک میل کیا اور اس نکاح کا اقرار کے لیے کہا جو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا ہے گھٹیا شخص؟ اب وہ اسے حساب لینے کے لیے آگے بڑھی تو وہ ہاتھ کھڑے کر کے رہ گیا۔ یار آرام سے، اتنی اتابلی کیوں ہو رہی ہو؟ مانا کہ تمہیں میرے پیار کرنے کا انداز اتنا پسند نہیں آیا کہ تم یاد کر رہی ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم سڑک پر لوگوں کے بیچ شروع ہو جاؤ۔ وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا، جبکہ اس نے جو بات کی تھی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا۔ تم مجھے غصہ دلا رہے ہو، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ ارد گرد دیکھتے ہوئے اینٹ کو دیکھنے لگی جو اسے کچھ فاصلے پر پڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ بھاگتے ہوئے اینٹ کی طرف آئی۔ سگیم نے اسے دیکھا تو فوراً وہاں سے بھاگا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ پولیس والا بھاگ رہا تھا، جبکہ ہمیشہ پولیس والے ہی لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کوئی دیکھ لیتا تو گش کھا کر گر جاتا، مگر حال ہی میں اس کا ٹرانسفر ہوا تھا، اسی لیے زیادہ لوگ اس سے واقف نہیں تھے۔ ابھی تو تمہیں اپنے باپ کے بارے میں آدھا سچ پتا چلا ہے، پورا پتا چلا تو اسے باپ کہتے ہوئے بھی تمہیں گھن آئے گی۔ وہ بولا تو زینب خاموشی سے ہانپتے ہوئے نیچے سڑک پر بیٹھ گئی۔ جو بات ہے مجھے سچ سچ بتا دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کی شوق نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی تو وہ سیدھا اس کی طرف آیا اور اس کے ساتھ نیچے ہی بیٹھ گیا۔ سنسان سڑک ہونے کی وجہ سے وہاں اکا دکا لوگ ہی چل رہے تھے جو اس دلہن اور اس آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ بتاتا ہوں، پہلے نکاح تو کر لیں، جس کا ڈھنڈورا پیٹ لیا ہے، وہ کال کرتے ہوئے بولا تو وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، وہ ناراضگی سے منہ پھیر گئی۔ تمہارے تو اچھے بھی کریں گے نکاح، اگر نکاح کے بغیر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو پھر بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نکاح تو تمہاری سیفٹی کے لیے کہہ رہا تھا، ورنہ تمہیں ساری زندگی ایسے ہی پیار کر سکتا ہوں۔ وہ بے شرمی سے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کچھ دوستوں کو اور مولوی کو بلانے کا کہہ کر اسے لے کر ٹیکسی میں جا بیٹھا۔ ٹیکسی کا رخ اس کے گھر کی طرف تھا۔ یہ کون ہے؟ وہ گھبرا کر دونوں لوگوں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہاں بیٹھی سوبر سی بوڑھی عورتوں کی عمر تقریباً 50 برس تھی اور وہ آدمی جو کرسی پر جھول رہے تھے اس کی عمر لگ بھگ 60 برس تھی۔ یہ تمہارے والدین ہیں، وہ سر جھکائے بولا تو وہ منہ کھولے کھڑی رہ گئی۔ جھوٹ مت بولو، یہ میرے والدین کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ بوڑھی عورت جس کا نام سلطانہ بیگم ہے وہ باہر فتگی سے اس کی جانب بڑھی۔ کتنی بڑی ہو گئی ہو تمہاری آس میں یہ آنکھیں دید سے محروم ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولی تو وہ حیران ہو کر انہیں دیکھتی رہ گئی۔ تم میری بیٹی ہو، میری سلطانہ بیگم کی، وہ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو زینب حیران ہو کر کھڑی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تمہاری ماں کوئی اور نہیں، میں ہوں، وہ روتے ہوئے اسے گلے لگا گئی جبکہ وہ منہ کھولے کھڑی تھی۔ سگیم نے اسے منہ بند کرنے کا اشارہ کیا مگر وہ سن ہو چکی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بیٹی، میں بے بس تھی، مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا،
तुम मेरी बात समझ रही हो ना? वो हिचकियों से रोते हुए बोली तो ज़ैनब फौरन से दूर हुई। आप मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरी माँ अच्छी नहीं थी। वो रोते हुए दरवाजे की तरफ भागने लगी जब सकीम ने इसका हाथ थाम लिया। वो माँ है तुम्हारी, 23 बरस की जुदाई सही है, उनके साथ ऐसा मत करो। वो नम लहजे में बोला तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। ये मेरे माँ बाप नहीं हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, मेरे बाबा ये नहीं हैं। वो इस बूढ़े शख्स की तरफ इशारा करते हुए बोली तो उन्होंने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। मैं सिकंदर हयात तुम्हारा सखा बाप हूँ, चाहो तो DNA टेस्ट करवा लो। वो बोले तो वो हैरान होकर उन्हें देखने लगी। मगर आप ये सब कैसे जानते हैं, और अब तक आप लोग कहाँ थे? वो गुस्से से दहाड़ते हुए बोली तो वो दोनों रोने लगे। बेटी, कुछ मजबूरियां थी जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ। वो शफकत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले तो वो पुरसकून होकर सोफे पर जा बैठी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर इन दोनों मियाँ बीवी का कोई कसूर नहीं था। दरअसल जिस रोज़ तुम पैदा हुई उसी दिन वार्ड में कई बच्चियों ने जन्म लिया। उस रोज़ हमीद कुरैशी की बेटी इंतकाल कर गई थी, तभी हमारी बच्ची यानी तुम्हें उससे बदल दिया गया। हमें कहा गया कि हमारी बच्ची नहीं हुई, मगर हकीकत उसके बरक्स थी। कई साल गुजर गए, हमारा दूसरा बच्चा न हुआ। जिस नर्स ने बच्चा बदला था वो मेरी बीवी की बेहतरीन सहेली थी। कुछ अरसा तो वो कुछ भी नहीं बोली, मगर बुढ़ापे के साथ साथ उसका ये गिल्ट बढ़ता गया। तो उसने आकर हमें बताया। जब पता किया तो मालूम हुआ कि तुम जिंदा हो। रोते हुए बोले तो वो नफ़ी में सर हिलाती रही। ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। वो अभी तक बेयकीनी की कैफियत में इन दोनों पर चिल्ला रही थी। सगीम ने इसे बाजू से थाम लिया। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम DNA टेस्ट करवा लो ना, वो उसे मशवरा देते हुए बोला। और फिर हकीकत थी, उसने सबको चौंका दिया। तुम इन लोगों को कैसे जानते हो? सगीम से तुर्श लहजे में मुखातिब हुई तो वो नम आंखों से उन्हें देखने लगा। ममा बाबा की वफात के बाद मामू मामी ने मुझे पाला, उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। मैं बतौर SP सेलेक्ट हुआ, वहाँ पहले दिन ही मेरे हाथ में हमीद कुरैशी का केस दे दिया गया। तब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला, लेकिन वो हमीद कुरैशी इस बात से अनजान नहीं था कि तुम उसकी सकी बेटी नहीं हो, इसीलिए उसने खुद को बचाने के लिए तुम्हें कुर्बान कर दिया। वो बोला तो वो नम लहजे में उसे कहने लगी, इस सब को एक्सेप्ट करने में मुझे बहुत वक्त लगेगा और मुझे वक्त चाहिए। वो वक्त पर जोर देते हुए बोली तो वो दोनों नजरें झुका गए। बेटी, 2 दिन बाद हमने इन दोनों की निकाह की तकरीब रखी है। हमीद कुरैशी अपने तमाम सबूतों समेत पकड़ा गया है। तुम चाहो तो हम ये तकरीब कैंसिल कर सकते हैं। वो मदम लहजे में बोले तो वो सर झुकाए खड़ी रही। उसे कोई एतराज नहीं है, निकाह उसी डेट को होगा। सगीम दहाड़ते हुए बोला तो वो काम कर रह गई। न जाने इस बात पर वो इतना हाइपर क्यों हो गया था। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं, वो नम लहजे में कहते हुए भागते हुए अपने कमरे में आई। ये कमरा उसकी पसंद के मुताबिक डेकोरेट किया गया था। वो खुश थी, मगर जब से उसे पता चला था उसे बहुत बुरा लग रहा था। हमीद कुरैशी बेशक कोई अच्छा बाप नहीं था, मगर फिर भी वो अभी तक इस हकीकत को कबूल नहीं कर पाई थी। उस निकाह से खुश तो हो? सगीम ने उसका हाथ थामते हुए कहा तो वो मुस्कुराती। हाँ बिल्कुल, वो शर्माते हुए बोली। निकाह के बाद इन दोनों को स्टेज पर बिठाया गया था। कोई इस बात से वाकिफ नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों से एक बात करनी है। सिकंदर हयात इस स्टेज पर खड़े पूरे एतमाद लहजे में बोले तो बहुत से लोग उनकी तरफ मतवज्जे हुए। वो सब उनके जानने वाले थे। 23 साल पहले जो मेरी बेटी गुम हुई थी वो हमें वापस मिल गई है, और वो कोई और नहीं बल्कि सगीम की दुल्हन ज़ैनब है। वो बोले तो हर तरफ सरगोशियों में लोग बातें करने लगे। आप लोगों को कैसे पता चला कि ये आपकी बेटी है? एक औरत ने सवाल किया तो सिकंदर हयात मुस्कुराने लगे। हमने DNA टेस्ट करवाया है, और जिन लोगों को यकीन नहीं आ रहा वो रिपोर्ट्स ले सकते हैं, वो तंज करते हुए बोले और स्टेज से उतरते चले गए। थोड़ी देर बाद म्यूजिक चला दिया गया। वो मध्यम म्यूजिक में सबको खाना पेश किया जा रहा था। वो दोनों स्टेज पर बैठे तस्वीर खिंचवा रहे थे। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, सब चले जाएं तो मेरे साथ चलना, वो उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला, क्योंकि कोई भी उनकी तरफ मतवज्जे नहीं था। हर कोई खाने पर झुका हुआ था। कौन सा सरप्राइज? वो लोगों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ये जाहिर करते हुए कि वो दोनों आपस में बातें नहीं कर रहे। एक सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज नहीं रहेगा, इसलिए सब्र करो, सबको जाने दो। लगता है तुम्हें मेरा प्यार याद आ रहा है। वो एक बार फिर वही बात दोहराते हुए बोला तो ज़ैनब ने घूर कर उसे देखा। आप ना चुप बैठे रहें, जब बोलते हैं तो बहुत खराब बोलते हैं। वो मसनूई नाराज़गी से रुख फेर गई, जबकि लोगों को खाने में मसरूफ़ देखकर वो ज़रा सा उसके करीब हुआ। वो आंखें दिखा कर रह गई, मगर उसे फ़र्क नहीं पड़ा। वो धीरे धीरे अपना हाथ
اس کے دوپٹے کے پیچھے چھپاتے ہوئے اس کی کمر سے پکڑ کر اسے بالکل قریب کر گیا۔ فوٹوگرافر نے فوراً تصویر نکالی تھی۔ سگیم مسکرانے لگا جبکہ وہ اسے غصے سے گھور کر رہ گئی۔ بہت برے ہیں آپ، وہ ناراضگی سے بولی اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ شرم سے اس کے گال لال ہو رہے تھے۔ سبھی لوگ آخری بار ان سے ملنے کے بعد گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اندر لان خالی ہو گیا تو وہ اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر لے آیا۔ جب تک میں نہ بولوں تب تک آنکھیں مت کھولنا، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ لیکن لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ میں گر جاؤں گی، وہ بھاری لہنگا سنبھالتے ہوئے بولی تو سگیم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ کوئی چیٹنگ نہیں چلے گی، آنکھیں نہیں کھولنی، میں بہت ناراض ہو جاؤں گا اور تمہیں مجھے میرے طریقے سے منانا ہوگا، وہ معنی خیز انداز میں بولتے ہوئے اسے کہنے لگا تو وہ شرم کے مارے خاموش رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں دیکھتی، وہ ہار مانتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جیسے ہی اس کی آنکھوں سے سگیم نے ہاتھ اٹھایا تو وہ منہ کھولے کھڑی رہ گئی۔ سامنے کا سیٹ اپ اسے حیران کر دینے والا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے مائی وائف، اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے وہ دور ہوا تو وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ ابھی تک وہ اس ماحول کو دیکھ کر حیران تھی۔ پوری چھت کو کمکوں سے سجایا گیا تھا۔ چھت پر خاص طور پر ایک کمرہ بنایا گیا تھا جس کو دلہن کے کمرے کی طور پر سجایا گیا تھا۔ بے شک ان کا بیڈ روم نیچے موجود تھا، مگر اس کمرے کو خاص ٹچ دیا گیا تاکہ وہ یہاں رات گزار سکیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ٹیبل تک آیا جو چھت کے بیچوں بیچ پڑی تھی۔ اس پر ایک کیک رکھا ہوا تھا۔ کرسی پر اسے بٹھانے کے بعد وہ دوسری طرف آیا اور چاقو اس کے ہاتھ کی طرف بڑھایا اور فوراً سے کیک کاٹنے لگی۔ مجھے تو کیک کھلاؤ، اسے خود کیک کھاتا دیکھ کر وہ مصنوعی غصے سے بولا تو وہ کیک ہاتھ میں پکڑے اس کی طرف بڑھی تو وہ اس کی انگلی اپنے دانتوں میں پھنسا گیا۔ اوف چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ انگلی چھڑواتے ہوئے بولی مگر وہ سختی سے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ آج کی رات تو یہ سب بالکل برداشت نہیں کروں گا، میرے سارے ارمان جگا کر اس رات بھی تم رونے لگ گئی تھی، وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا تو وہ گھور کر رہ گئی۔ اچھا مجھے تمہیں کچھ کہنا ہے، وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا تو زینب نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا، اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے اس کا ہاتھ مانگنے لگا تو وہ بغیر سوچے سمجھے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے لگا۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا اس وقت دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ تمہیں دیکھتے ہی مجھے لگا کہ جس عورت کو میری پسلی سے بنایا گیا ہے وہ تم ہی ہو۔ محبت کا اظہار سرعام کر رہا تھا، میں تمہیں کسی بھی قیمت پر حاصل کرنے کو تیار تھا۔ ایسے میں حمید قریشی کا سارا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ جس طرح کے بزنس میں اس کا نام آ رہا تھا، جیسے لڑکیوں کی اسمگلنگ، ڈرگز اور دوسری منشیات کا کام، اسے پھانسی ہی لگنی تھی۔ شکر ہے کہ انکاؤنٹر میں مارا گیا، ورنہ جتنے تعلقات تھے ہو سکتا تھا کہ جیل سے فرار ہو جاتا یا پھر ضمانت کروا لیتا۔ وہ پریشانی سے اٹھ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا تو زینب کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، وہ اسے دکھ نہیں پہنچا سکتا تھا، مگر بے دہانی میں حمید قریشی کا ذکر کر کے وہ اسے اداس کر گیا تھا۔ اچھا یہ سب چھوڑو، تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ہے، وہ اس کو باہوں میں اٹھا کر کمرے تک لایا۔ کمرے کو دیکھ کر وہ منہ کھولے دیکھتی ہی رہ گئی۔ کمرے کو پھولوں کی پتیوں سے سجایا گیا تھا، اتنا مسحور کن ماحول تھا کہ وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھائے ہی اس کے پہلو میں بیٹھ کر اپنی سانسیں ہموار کرنے لگا۔ کیسا لگا یہ کمرہ؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ بالکل فرسٹ کلاس، وہ ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، کبھی چھوڑ کر مت جانا، تمہارے بغیر میں ادھورا ہوں، وہ اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ سر جھکا گئی۔ میں نے اس وقت کا بہت بے صبری سے انتظار کیا ہے، میرا خون کھول گیا تھا جب شہریار نے تمہیں اغوا کر لیا، وہ آنکھیں میچتے ہوئے ضبط سے بولا تو وہ سر جھکا گئی۔ اچھا یہ سب فضول باتیں چھوڑو، ادھر میری طرف دیکھو، تمہیں منہ دکھائی کا گفٹ دوں، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو وہ اس کی طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اچھا آنکھیں بند کرو، وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا تو وہ فوراً اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ماتھے پر ایک کس کی تو شرم کے مارے وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ارے گفٹ کہاں ہے؟ 10 منٹ کی گھمبیر خاموشی کے بعد وہ بولی تو سکیم نے اس کے ہاتھ میں ایک ٹبیا رکھ دی جس میں سونے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے انگوٹھی کو پہننے لگی۔ بہت خوبصورت ہے، وہ دل سے تعریف کرتے ہوئے بولی تو سکیم نے اسے اپنے سینے میں بھنیچ لیا۔ ساری رات محبت ان دونوں پر پھموار بن کر برستی رہی۔ محبت نے انہیں مکمل کر دیا تھا۔ صبح وہ اٹھی تو چہرے کی چمک ہی نرالی تھی۔ سکیم مسکراتے ہوئے اس کے پہلو میں آ کھڑا ہوا۔ شیشے نے بھی ان جوڑی کی نظر اتاری تھی۔ کیسا لگ رہا ہے؟
وہ اس کو سینے میں بھنجتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی کہ اگر وہ اس وقت سکیم کی باتوں پر یقین نہ کرتی تو شاید حمید قریشی اس کا سودا کر چکے ہوتے۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی اور مسکرا کر آئینے میں دیکھنے لگی۔ السلام علیکم ویورز، کیا زینب کو سکیم کا کہنا ماننا چاہیے تھا؟ اس اجنبی کا کہا مان کر اس نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اگر ایسا نہ کرتی تو حالات بدتر ہوتے، اور ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ حمید قریشی کی طرح ہوتے ہیں، بظاہر متاثر کن، مگر حقیقت میں وہ معاشرے کے ناسور ثابت ہوتے ہیں۔ ایک بات تو ہے، خدا پر کامل یقین رکھو تو کھوئی ہوئی چیزیں بھی واپس مل جاتی ہیں، جیسے سلطانہ بیگم کو 23 سال پہلے بچھڑی ہوئی زینب۔ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔